وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ اللؤلؤ بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. سارے مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ. سب تو پہلے دعا کرنی ہے خداوند کریم غلام علی خان مرحوم مغفور دے درجات بلند فرماوے. اللہ تعالیٰ اس کو حضرت حسان بن ثابت سند عطا فرمائے. میلادی بھی نعت خان ہے جنہیں نعت خان ہی نا یہ حضرت حسان بن ثابت کی سنت عمل کرنا، کیونکہ حضرت حسان بن ثابت وہ ہیں جنہیں حضور صحابی نعت پڑھتے ہیں، اور جو نعت پڑھتے ہیں تو میرے نبی مسکرانے ہیں. تقریر میرے نبی دی سنت اور نعت حضرت حسان بن ثابت دی سنت. اور یقین کامل ہے جس نے خلوص نیت کے ساتھ میرے محمد عربی کی نعت کو پڑھا خلوص نیت کے ساتھ، ہمیں یقین ہے کہ حضور کے اس صحابی کے ساتھ جنت کے پاس موجود ہوگا جس صحابی نے یہ نعت پڑھی ہے. حضرت محترم اساں اپنی زندگی کی میں گزارنے موت ہے نا برسی دے آئے بیٹھے ہیں تو برسی تے بولے سو، موت تے بولے سو، زندگی تے بولے سو، اصلاح تے بولے سو، معاشرے تے بولے سو. اپنی زندگی کو بہترین بنانے واسطے او گفتگو کرے سو جری پلے پو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر زی روح یعنی انسان تو علاوہ بھی جیڑی بھی روح رکھ دیے وہ موت دا مزہ چکھڑا ہے. وقت سمجھنے یہ ہے کہ جس نے مزہ چکھنا ہے یا ذائقہ چکھنا ہے تو ان دا ٹیسٹ کیوں ہونا چاہیے، ان دا ذائقہ کیویں ہونا چاہیے. تے وہ ذائقہ جڑا رب آتا ہے کہ موت دا ذائقہ ہے اس ذائقے کو مزیدار کیویں بناؤ. وہ معاشرے میں اپنے اعمال صالح کے ساتھ جو اعمال صالح کرتا ہے اس کی موت جو ہے وہ صرف کل نفس ذائقۃ الموت پر نہیں رکتی بلکہ فما بقت علیہم السماء. ہن ایک ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے کہ اللہ فرمائے قرآن پاک وچ کہ جے کوئی برگزیدہ ہستی، یہ نہیں فرمایا رب نے کہ کوئی چٹی داڑھی ہو سی یا بزرگ ہو سی، وہ بزرگ ہی نہیں. رب نے فرمایا تمہارے اعمال کی بزرگ، اعمال صالح کی بزرگ، صالح بزرگ. یعنی تم جوان ہو اور جوانی میں تم پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، پرہیزگار ہو، ذکر و اذکار کثیر ہے، او بزرگ. یعنی وہ جوانی کی عالم میں بھی موت حاصل ہوگی تو وہ رب کے ہاں فما بقت علیہم السماء والارض والی موت. اسا روزانہ کے موت دے ویندے تے سارا ایک محاورہ ہوندا ہے اسا تے یار پتہ ہی نہیں لگا بندہ لگا انہیں نہیں آدھے کل تا بیٹھا ہی پرسوں بیٹھا پتہ نہیں لگا. حالانکہ رب کریم نے تمہیں کہا ہے کہ جب جبرائیل تمہارے کسی پڑوس میں، جب تمہارے گرد و نواح میں، جب تمہارے گھر میں رشتہ داروں میں جب اسرائیل آئے، اسرائیل، تو سمجھ جاؤ کہ یہ تمہاری طرف دعوت ہے، یہ پیغام خداوندی ہے. یعنی جس کی تم نے غم کو اٹینڈ کیا ہے، جنہیں غم تے تساں گئے ہوئے، سمجھ لو کہ وہ تمہارے لیے ہی قصیدہ ہے، تمہارے لیے وہ خط ہے کہ اسرائیل تمہیں کہہ رہا ہے کہ آج اس کے گھر میں ہوں کل تمہارے گھر میں ہوں. لیکن اساں وقتی غم کو گھمنے وقت جو باروں نکلتے ہیں، وقت مستیاں، رنگینیاں، شوخیاں، جو رنگ دنیا دے رنگ ہیں انہیں گھل مل میں. لیکن یاد رکھ رب دے حبیب نے تے کوئی نہیں آکا کہ تو دنیا داری نہ کر. رب دے حبیب نے تے کوئی نہیں آکا کہ تو دکانداری نہ کر. رب دے حبیب نے تے کوئی نہیں آکا کہ تو اپنا کسان نہ بڑھ. رب دے حبیب نے تے کوئی نہیں آکا کہ تو فیکٹری نہ لا. یاد رکھو اسا کمزور کیوں ہیں؟ کمزور اس پر ہیں کہ جس نبی کا ہم نام لیتے ہیں اس نبی کی زندگی کو پڑھائی. حضور دی زندگی اسوہ حسن ہے، حضور دی زندگی مشعل راہ مومن واسطے. ایک بندہ حضور دی آل تے گن گاوے، حضور دے اصحاب تے گن گاوے، بے شک زندگی پتا ہو لیکن اسی نبی کی زندگی پتا نہ معلوم نہ ہو تو پھر اسوہ حسنہ کا فائدہ. میں آکا میں کلندر ہاں، سخی شہباز کلندر دا دیوانہ، میں فلاں دا دیوانہ، لیکن سمجھ لو کہ میں دیوانہ ہوں، وہ میرا اپنا مقام ہے، وہ میرا اپنا دل ہے. لیکن یاد رکھ جو جس وجہ سے تمہیں رب کی ربوبیت حاصل ہوئی ہے، یعنی تسا خدا کو سنانا ہے. تمہیں کس نے بتایا ہے کہ خدا ایک ہے؟
محمد رسول اللہ۔ حضور نے بتایا ہے کہ خدا ایک ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں، ایمان سے مانتے ہیں کہ محمد رسول نے کہا ہے کہ خدا ایک ہے، کیونکہ کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر ایک ہستی ہے، ایک ہستی جس نے خداوند کریم کی زیارت کی، اس کا نام اس میں گرامی محمد رسول اللہ۔ جس ٹائم اس محمد رسول اللہ کے رسول کی زندگی سے نواقف ہوسوں، حضور دے اسوہ حسنہ کو نواقف ہوسوں، حضور دی سیرت کو نواقف ہوسوں، حضور دی صورت کو نواقف ہوسوں، حضور دی ادا کو نواقف ہوسوں، تو یہاں پر ہمیں کلندر کیا فائدہ دے گا، ہمیں شاہ سید پیر کیا فائدہ دے گا جب ہمیں نبی کو نہیں پہچانا، جب ہم نے نبی کی آل اور صحاب کو جو معتبر شخصیات یعنی نفوس قدسیہ ہے ان کی ذات کو نہیں پہچانا، تو آج تک کلندر کی غرض۔ مقصود کو سمجھو، مقصد یعنی زندگی کا محور زندگی۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آدھا کلیپ پہ میں سنا، آپ نے فرمائے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میری زندگی گزر گئی۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ تجھ سے سوال دوسری دنیا کا نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو تیرے موبائل میں کانٹیکٹس ہیں، تیری رشتہ داریاں ہیں، تیرا تعلق ہے، جہاں تک تیری محور زندگی ہے وہی تیرا سوال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ گولڈا شریف۔ کیا سنو، سارے واسطے مشعل رہا فقیر لوگوں عمال صالح لوگ۔ تمہارے سامنے اگر کوئی شخص مولوی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، تو اسے منہ معاشرہ ہی جینے نہیں دیتا، بلا مولوی، سمجھ لے، بلا مولوی، حالانکہ پتہ ہے کہ یہ پیغمبروں کا وارث، پتہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جتنا بھی مولوی ہونن جنہیں قرآن تے حدیث سکھینن، یہ پیغمبروں کے وارث۔ جس امام کے پیچھے ہم کھڑ کے نماز کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں ہی گھر میں بیٹھ کے برائی کرتے ہیں۔ جرا تے وہ دین سکھاوے ان دے بارے میں یاد رکھو، مقصود کو سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اللہ تو بات ذات ہے جے کو منن ایمان ہے۔ کسی کو بات مانیں گے، جو غلط ہوں گے غلط کہیں گے، جو اچھے ہوں گے اچھے کہیں گے، لیکن سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ اگر اس اللہ کو اور اس محمد رسول اللہ کو تم نے نہیں پہچانا تو تمہیں کلندر نے نہیں بچانا، تمہیں سید نے نہیں بچانا، تمہیں پیر فقیر نے نہیں بچانا۔ جب تم نے تو اس کا خدا اور رسول کو نہیں پہچانا تو تمہیں کیسے بچا سکتا؟ اسد خدا کوئی نہیں سنا نا، اسد رسول اللہ کو نہیں سنا۔ دیکھو ایک یاد رکھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ اپنے صحابہ دینا کتنی جنازے تھے گئے، جنازہ پڑھائی نے دیر آئی، کافی دیر آئی، یعنی قبر کشائی کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھائی قبرستان دے وچ قبر دے نال بے، میرے کریم آقا دے ہاتھ دے وچ ایک چھڑی آئی، اور وہ چھڑی میرے کریم آقا نے زمین تے ماری، اور سرکار نے فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اللہ سے، بات حضور نے چھڑی ماری دوسری دفعہ، اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ یہ تو تھی نا سزا اور جو اعمال غلط ہوں ان کے بارے میں۔ نالی صحابہ کرام عرض فرمائیں کہ اساں حضور دے نال ہی بیٹھے آسے کہ جی میں سارے سادی آواز کو نہیں، جی میں سارے سیران دے پرندے بیٹھے، یعنی ادب پہلا کرینہ ہے کہ اساں ڈٹھے حضور نے جب طرح دفعہ چھڑی ماری تھے لفظ آکھے۔ چوتھی گال حضور نے فرمائی میرے صحابیوں، میں تو کو مومن دی موت دا احوال سناؤں، یہ ہے ہماری اصل چیز جو ہمیں موت سے محبت ہو جاتی ہے۔ تیری موت ہے نا، مومن کو موت نال محبت ہوئے دیئے جس میں اے لفظ کوئی بھی بندہ موت سے نفرت کر ہی نہیں سکتا جو یہ بندہ سن لے۔ حضور نے فرمایا مومن کی موت کا احوال سنو، صحابہ کہا یا رسول اللہ سنو۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نیک سال انسان اپنے بستر مرگ ہوتے ہوں دے تے ان دی روح واسطے اسرائیل علیہ السلام آن، اور نیک انسان کو اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام بھی دکھیں
اور جہے فرشتے ان دی عزت اور تقریم واسطے آنن وہ فرشتے بھی لکھیں. حضور نے فرمایا اسرائیل علیہ السلام اس شخص دے جو نیک سالے انسان ہوسی ان دے سر کو لا کے بہنے اور یہ لفظ آدن کہ اے پاک روح چل اس مقام پر جس مقام کا تو نے اپنے رب سے وعدہ کیا. کمال ہے. اسرائیل اس طرح کا ہے تو زندگی نہ بن گئی. چل اس مقام پر جس مقام کا تو نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے. حضرت محترم حضور نے فرمایا یہ لفظ اسرائیل علیہ السلام جی میں آتے ہیں ایک جھٹکے دے اندر انہیں روح کر دیا. ایک جھٹکے کے اندر. یہ حضور کی حدیث ہے نا کہ مومن کی روح اس طرح سے نکالی جائے گی جیسے آٹے میں سے بال. یعنی بال اٹے جو بال کٹو نا تو بال اپنا نشان ہی نہیں چھوڑا. حضور نے جھٹکے میں سے وہ حضور نے فرمایا اون ایک انسان دی جس میں لفظ آتے ہیں تو بعد ایک جھٹکے دے بھی جو روح اپنے ہاتھ تھچ. اسرائیل علیہ السلام وہ جرا فوت تھی والا شخص سے وہ جرے فرشتے نے دا بھی آئی. اسرائیل علیہ السلام چند ہی لازے بال اس روح کو اس فرشتہ نے حوالے کر. وہ فرشتے کون ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے اس پاک روح کے لیے اس نیک روح کے لیے. اس واسطے دولت اس شاہ سید پیر خان ملک ہونا ضروری نہیں. رب کی رضا جس کی رب راضی ہو جائے ربو کو مومن علی موت رہے. اور پھر پروٹوکول دیکھو. حضور نے فرمایا وہ فرشتوں کی جماعت دے ادھے چ روح کو رکھ دیں اور روح کو انہاں فرشتیاں کو نال فرشتے روح کو نال لیندے ہوئے پہلے آسمان تے پہنچ دیں. جس جب وہ پہلے آسمان تے پہنچ دیں دروازہ کھل دے او فرشتے رک ہوئے اگلے فرشتے انتظار کھڑے. دیکھیں نا آج یہ منسٹر پڑھتے ہیں ساری سیاست پہ بھی جہاں منسٹر پڑھتے ہیں ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے دنیا کے اندر. وہ کیا پروٹوکول ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کوئی پارلیمنٹ سیکرٹری ہوگا یا کوئی بھی عہدہ ہوگا منسٹری کا تو جب ضلع سے باہر جائے گا بندہ تو وہ والا بندہ جڑی پولیس ضلع دی وہ کھڑوے سی اگلے ضلع دی پولیس آئی کھڑی ہوئی. یہ پروٹوکول ہے دنیا کا جو دائمی نہیں ہے. ختم فنا ہونے والا ہے فنا ہو جائے گا لیکن وہ پروٹوکول دائمی ہے ہمیشہ کا پروٹوکول ہے. جس طرح سے رب تعالیٰ تیری موت کے بعد تجھے پروٹوکول میں حضور نے فرمایا پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرے آسمان ساتویں آسمان کو کراس کرنے اور تمام فرشتے اس پاک روح کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ علیہ پیر سواگ شریف آستانہ علیہ پیر سواگ شریف. حضور نے فرمایا ساتویں آسمان کو ایک مقام علیین. علیین مقام کون سا ہے؟ وہ مقام وہ ہے کہ جہاں انسان ان دنیا اچھے کام کرے ہوئے ان کا مقام ان کا نام علیین کا مقام رکھا ہے. لیکن جہاں تک برے کام کر کے ہوئے اور ان کی موت بھی مومن والی نہیں اور غلط ہوئی ہے تو پھر اس کا نام سجین میں رکھا جائے گا. ایک مقام علیین کا ہے ساتویں آسمان کے اوپر ایک سجین کا ہے. اچھے اعمال والے علیین میں جائیں گے اور برے اعمال والے سجین میں جائیں گے. آج ایک گنو کہ اگر سارے اعمال اچھے ہو سن تو رب تعالیٰ سب کو علیین ہی چاہیے. لیکن اگر سارے اعمال اور معاشرت جھوٹ حسد غیبت زنا شراب ہر وہ چیز جو رب نے منع کی ہے رسول اللہ نے منع کی ہے اگر وہ نہ پا گئی تو پھر مومن. اگر کوئی بندہ کہے کہ یار جی اور تو سے پہ خالد علماء سے 20 سال رحمت اللہ وہ بلی کامل تو رہے گا لیکن یاد رکھو اللہ تعالی تھا پہ رسول اللہ تعالی تھا پہ ٹھیک ہے نا. تامستے اپنے اعمال صالح کرو. کوئی بندہ شراب پیتا ہے شراب چھوڑ دے اس لیے نہیں کیونکہ میرا خدا کہتا ہے. کدی دنیا نال محبت کی دیوے کدی خدا نال محبت کی دیوے صرف زبان کی حد تک نماز پڑھتے ہو کبھی خدا سے جو واحد لا شریک لا کل شیء قدیر جو قادر مطلق اور خالق کائنات ہے جو دن کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. روزانہ کلو والا پڑھ دے اس لیکن پتہ نہ اسی نے یاد رکھی. کہو کہ وہ پاک ذات جس کا نام اللہ ہے ایک ہے معبود برحق اور بے نیاز ہے. نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسا نہیں. کلو والا مقصد آ کر دے کہ قرآن سے پڑھنے کی چیز نہیں قرآن عمل کرنے کی چیز. جہرے بندے نے قرآن پڑھے اور عمل نہیں کیتا تو وہ اسی طرح سے انسان ہے جیسے کہا انسان. اور ایک انسان نے قرآن پڑھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے وہ مومن انسان ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم دکھا ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کے جن پر تیرا انعام ہوا ہے.
منگو ہر نمازی رستہ ہونا نا کہ کروں نا. اس لیے جب پڑھو اس پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے سب کتاب قرآن مجید فرقان حمید جڑی لکھتی ہے یہ صرف پڑھن واسطے نہیں لکھتی بلکہ اس کا ترجمہ کنز الایمان پڑھو کہ رب ہمیں کہتا کیا ہے, ہمیں فرماتا کیا ہے. یہ صرف مولوی کا کم نہیں ہے بلکہ ہر وہ مسلمان کا بچہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے اور اسے سمجھے. اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ جھوٹے تھے میری لعنت تھے, میرے فرشتوں دی لعنت. اس میں رب نے فرمایا نا, یہ ہم کو مولوی آتا بیٹھے کتنے معاشرے میں جھوٹ. پتہ ہے کہ رب لعنت بھیجتا ہے اور پھر رب محبت بھی بہت کرتا ہے. کبھی محسوس کرو کہ وہ غفور الرحیم ذات جس کا تم ذکر کرتے ہو, ذکر کثیر کرتے ہو, وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے. خدا بند کرو, کبھی محسوس کیا ہے اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آج تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو. پہلی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا.